اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافی نفلی روزے رکھتے تھے، اور ایک قسم کی رمضان کی تیاری ہے۔ اب اس میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی مختلف خیالات ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں 10 صحابہ سے جو احادیث روایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بیان کرتے تھے، اور وہ صحابہ بھی اس رات کو عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سے بعض احادیث جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ایک متفقہ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی حدیث کمزور ہو لیکن بعض دوسری احادیث جو تواتر سے ہوں وہ اس کے ساتھ مل جائیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی۔ لہذا یہاں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو حضرت عائشہ سے ہے کہ اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، ان کی جاگ کھلی، انہوں نے دیکھا تو ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہ نکلی تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ اب یہ چیز بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اس رات کو قبرستان بھی جانا چاہیے۔ حضور بھی گئے۔ اب جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو رات یا یہ راتیں جو ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، حضور پہ درود شریف بھیجا جائے، تلاوت قرآن کی جائے۔ ان تمام جو اس قسم کی جو راتیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے۔ یعنی جتنی فضول قسم کی باتیں اس رات میں شروع ہو چکی ہیں، آتش بازی چلانا، دوسرا ساری ہی احکامات رسول کے خلاف ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ رات جو ہے شب برات، یہ گناہوں سے بیزاری کی برات ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی بھی رات ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات کو کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس قسم کی کئی باتیں احادیث میں روایات میں آئی ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، سوائے ان نوافل کے جن کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، جیسے نماز استسقاء یا دوسری۔ باقی نفل نماز کی جو جماعت ہے
امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس رات کو نوافل اکیلے پڑھنے چاہیے، اور اکیلے اس لیے بھی پڑھنے چاہیے کہ آپ ہو، میں ہوں اور اللہ ہو اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو خاص مقصد کے لیے اس لیے بلاتا ہے کہ بھائی علیحدہ آنا، تو کوئی خاص مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ 10 15 20 آدمی لے کے چلا جائے تو وہ آدمی کیا کہے گا کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، تم یہ اتنے آدمی ساتھ لے آئے ہو۔ اس لیے نوافل جو ہے یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، چاہے تہجد کے ہوں چاہے دوسرے ہوں، اس لیے اس کو اکیلے ہی پڑھنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اور باقی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایک ہی بات مقصود ہے، اور وہ اخلاص، نیت اچھی، سچے دل کے ساتھ۔ وہاں نہ تو رکعتوں کی تعداد زیادہ گنی جاتی ہے اور نہ گھنٹے شمار ہوتے ہیں، وہاں صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، یہ جو رات آ رہی ہے غالباً کل ہے، کل کی رات ہے شاید، کیا خیالات؟ ہاں، تو یہ کل رات ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اللہ سے معافی مانگیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، جتنا ٹائم مل جائے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، جتنا کوئی زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو 15 تاریخ کا جو روزہ ہے، 15 شعبان کا، تو یہ اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے کافی، اور 13 14 15 ہر مہینے کی تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے، تو اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15 کو روزہ رکھتے تھے، میں بھی اسی لیے رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، ساتھ اس چیز کو ملا لیا جائے۔ باقی جب آپ جتنی بھی چیزیں یہ نوافل کی ہوتی ہیں ان کو لازم قرار نہیں دینا چاہیے۔ مثلا اسے پکانا کیا ہے، یہ خاص بات ہے، اکثر میں کرتا ہوں کہ حلوہ ضرور پکایا جائے، حلوہ پکایا جائے لیکن ضرور نہ پکایا جائے، پلاؤ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، سب چیزیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے میں حلال چیزیں، لیکن ضروری نہیں کہ حلوہ ہی پکایا جائے۔ اگر لازمی طور پر حلوہ پکایا جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، پکا لیں لیکن اس کو لازم قرار نہ دیں کہ شب برات کا حصہ نہیں ہے حلوہ پوڑی، ویسے حلوہ پوڑی کھائیں۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا صرف ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس میں کوئی قیامت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کمی نہ بیشی، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرے احسن کام کیے جائیں گے تو لازمی نہیں ہوں گے، لیکن حضور کا ارشاد لازمی ہوتا ہے۔ لہذا یہ سنت اور بدعت کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کام ضرور کریں لیکن لازمی نہ سمجھیں، لازمی وہی ہے جو میرے آپ کے رسول نے فرما دیا۔ لہذا کوئی ایسی بات نہیں، اس عبادت کرنے میں کوئی بات نہیں، اس رات کو اچھی طرح گزارنے میں کوئی بات نہیں، اس رات کو آپ جو مرضی کھانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو کام بھی کرنا ہے اس رات میں وہ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اور اللہ کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ چونکہ ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ فتنہ کا دور ہے،
پریشانیوں کا دور ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، خوش رہیں، یہی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی رات میں خصوصاً یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش فرمائے اور پاکستان میں استحکام بھی رکھے اور سارے معاملات صحیح طریقے سے طے ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ سچے دل سے عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔